اکتوبر 2023 میں جب اسرائیل نے غزہ پر حملوں کا آغاز کیا تو وزیر اعظم بینجامن نیتن یاہو کو یقین تھا کہ جنگ کئی مہینوں تک چل سکتی ہے، مگر ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ اسرائیل کی نہ صرف سب سے مہنگی جنگ بن جائے گی بلکہ اسرائیلی معیشت بھی اس کے بوجھ تلے دب جائے گی۔ اسرائیلی وزیر خزانہ کے مطابق جنگ کا تخمینہ 68 ارب ڈالر تک پہنچ سکتا ہے، جبکہ وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ اگلے مالی سال 2024 میں ترقی کی شرح 4% تک رہے گی۔ یہی نہیں، جنگ کے اضافی اخراجات کو پورا کرنے کے لیے بینک آف اسرائیل کی جانب سے ملکی اور غیر ملکی بانڈز کی فروخت میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، اور صرف اس سال مارچ میں 8 ارب ڈالر کے بانڈز بیچے گئے ہیں۔ اگست سے لے کر اب تک 3 بین الاقوامی ریٹنگ کمپنیز موڈیز، فچ اور اسٹینڈرڈ کی جانب سے بھی اسرائیلی حکومت کے قرضوں کی ریٹنگ میں کمی کی گئی ہے، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان ریٹنگ ایجنسیز کو یہ خدشہ ہے کہ شاید اسرائیل بر وقت قرضوں کی ادائیگی نہ کر سکے۔ غیر ملکیوں کی جانب سے خریدے گئے اسرائیلی بانڈز میں تقریباً 8% کمی دیکھنے میں آئی ہے، اور کئی عالمی مالیاتی اداروں نے موجودہ جنگ کے باعث اسرائیلی بانڈز کو بیچنے پر ترجیح دی ہے۔ یہی نہیں بلکہ بیرون ملک سے آنے والی سرمایہ کاری میں بھی 29% کمی دیکھنے میں آئی ہے، جو کہ 2016 کے بعد سے سب سے کم ہے۔ جنگ کے باعث غزہ اور لبنان بارڈر سے بے دخل ہونے والے اسرائیلی باشندوں کو ملک کے دیگر حصوں میں ٹھہرانے کے اخراجات نے بھی حکومت کی مشکلات میں اضافہ کیا ہے، جبکہ ٹورزم، جو کہ اسرائیلی معیشت کا ایک اہم حصہ ہے، کو بھی جنگ کے باعث براہ راست دھچکا لگا۔ ایک اور شعبہ جو معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہا تھا مگر اب اس کو کام کرنے والوں کی کمی کا سامنا ہے، وہ تعمیراتی شعبہ ہے۔ جنگ سے قبل تعمیراتی شعبے میں کام کرنے والے مزدور اور دیگر عملہ زیادہ تر قریب کے عرب اور فلسطینی علاقوں سے آتے تھے، مگر اب ان پر پابندی لگا دی گئی، جس کے باعث یہ شعبہ بھی زوال پذیر ہے۔ ماہرین یہ سمجھتے ہیں اگر جنگ کا دائرہ وسیع ہوتا ہے اور اس کا کوئی اختتام نظر نہیں آتا تو اس کے منفی اثرات اسرائیلی معیشت پر پڑیں گے، اور اس کا خمیازہ اسرائیلی عوام کو بھگتنا پڑے گا۔ مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔